بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان، بے شک انسان کیا، ولافی خسر، البتہ بے شک انسان کیا، نقصان اٹھا گیا، الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نقصان سب نے اٹھائے، لیکن کون نقصان سے بچ گیا؟ اللہ کی ناراضگی سے، آخرت کے نقصان سے، وہ جو ایمان بھی لایا اور نیک عمل کیے۔ تو دوسری کا نمبر پہ نیک عمل، تیسری نمبر پہ کیا کیا؟ وتواصوا بالحق، آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں کس چیز کی ہے تاکید کرتے رہتے ہیں؟ صبر کی۔ سورہ والعصر آپ کو پتہ ہے کہ فرمایا تھا اگر کوئی صورت نازل نہ ہوتی، صرف خالی سورہ والعصر ہی ہو جاتی، تو پوری انسان کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، اس صورت کے اندر اتنی گہرائیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ خدا کے لیے عصر کے بعد نہ سویا کریں۔ انسان کے جو ہے ساری چیزوں کے اندر مفلوج ہوتا ہے انسان، اس میں نا تو بے برکتی ہوتی ہے، رزق میں، کاروبار میں، انسان کی زندگی میں، بیماریاں اور چیزیں اور اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ عصر کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ویسے بھی انسان کی زندگی کے گم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جب انسان کی زندگی جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے، تو بہت تیزی سے انسان زندگی ڈراپ کر دیتا ہے نا، اور کوئی بھی کام ہم صبح سے شروع کریں، جب عصر کا وقت آتا ہے تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، اوہو دن ختم ہو گیا، دن ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقت بہت زیادہ قیمتی، تو لوگ اکثر صبح سے کام کر کے، جاب کر کے آ کے اس میں گوسپس ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے غافل بنے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات میں مگن اور مست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا شام کی چائے ٹی پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر میسیز مال اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا، بازاروں میں جانا، اور اس وقت میں ہمارا نام اعمال نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے۔ اس کا مطلب میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر حق کی وصیت کرنا، خیر کی بات کرنا، منہ چپ کر کے بیٹھے رہنا، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، میرے گھر والے۔ ہاں، نصیحتیں ذرا شوہر کو جو کرنی ہے، ذرا خاموشی سے، حکمت کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ نہیں کہنا ہوتا، اگر کوئی بات کہنی ہو جو کوئی واقعے کی شکل میں بتا کے، کوئی ادھر ادھر کی، یا ویسے کوئی بیان لگا دیا، رمضان چل رہا ہوتا ہے تو ایسی لگا دیا، ایسی جیسے اگنور کر کے، اگر کوئی بات کوئی لیسن دینا چاہ رہے ہیں، یا کسی کا واقعہ بتا دیا کہ اچھا اس کے اوپر یہ مسئلہ ہوا کہ وہ اس کے گھر میں یہ مسئلہ آیا، اس نے نماز چھوڑی تھی، یا فلاں اس طرح واقعے کو تعویل بنا کے نا تو پیش کر دیا، تو یہ نہ لگے کیونکہ شوہر ڈائریکٹ کسی نصیحت کو سننا کرنا نہیں چاہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا تھوڑی اس قسم کی اتھارٹی دی ہوتی ہے، تو باقی تمام جگہوں پہ آپ اپنی بات کو کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب پیار محبت کا وقت ہو، اور پھر دیکھیں ذرا دل لگی کا وقت ہے، اس وقت میں کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ رو کے رات کی تنہائی میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے حضور مانگیں۔ اب سارا وقت وہ جاب پہ ہے، بے شک جو بھی، اگر آپ کی جاب تو کوئی فرض واجب عمل ہوئی نہیں تھی، اگر آپ بھی لگے ہوئی ہیں، بہرحال جو بھی کر رہی ہیں، اللہ کے آگے رونا دھونا شرط ہے، رو کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کہ اللہ ہدایت دے دیجیے۔ باقی تمام جگہوں پہ آپ آرام سے کہہ سکتی ہیں، یہ رشتہ سینسیٹیو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پیار محبت سے دعوت دے دیں۔ ہاں، یہاں پہ واضح اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے کہ وہ سڑے عام شراب پی رہا ہے، سڑے عام جو سود کھا رہا ہے، سڑے عام جو ہے رشوت لے رہا ہے، سڑے عام جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اس میں ذرا پھر بتائیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ذرا حوصلہ رکھیں کے بات کریں نا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ نہیں کہ انسان دیکھے کہ انسان کی زندگی لمحہ لمحہ پگھلتی چلی جا رہی ہے برف کی مانند۔ اب دیکھے وہ کیا سودا کر رہا ہے، نیکی کا سودا کر رہا ہے یا جہنم کا، کون سا انویسٹمنٹ مٹیریل بھیج رہا ہے، نیکیوں کا مٹیریل تیار کر کے جنت کا مٹیریل تیار ہو رہا ہے یا گناہوں والا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لفی خسر، اب انسان نقصان، اس نقصان کو دیکھ لے انسان، پوری زندگی اس کے اوپر کیلکولیشن ہوتی ہے کہ انسان کے غفلت والی زندگی، دنیا کی تلاش کی لاہ و لعب والی ہے، تو سراسر نقصان ہی نقصان چلا گیا۔ تو فرمایا کہ
یہ آخرت کی تجارت کا بہت ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں دنیاوی کاروبار میں مصروف ہونے کا یہ وقت نہیں ہوتا۔ اس وقت میں دیکھیں آفیسز وغیرہ 4 o'clock جو ہے کلوز ہو جاتے ہیں، اور میکسیمم 5 بجے، تاکہ آؤ اپنے وقت کو بھی سمیٹو۔ ایک سسٹم بھی کتنا خوبصورت بنا تھا دنیا میں بھی، لیکن آج تو الامان والحفیظ اور صبر کے اوپر، کیونکہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، میں اور آپ ہی بے صبری کرتے ہیں۔ اس میں تو شوہر صبر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بس یہ کاروبار ذرا سا ڈاؤن ہوا، چیزیں ذرا سی ختم ہوئی، سسرال میں یہ مسئلہ پیش آ گیا، گھر بار میں فلاں فلاں، ہر جگہ پہ بے صبری ہماری، اور صبر کے اوپر ہم مستقل تفصیلات ہم سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے مستقل طور پر ہمارا ذمہ داری حق کی بات کرنا، دعوت کا کام کرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہی طریقے بتائے تھے کہ جب مشکل وقت آیا کہ نماز اور صبر، صلاح صبر، صلاح صبر۔ تو اللہ اس کی ہمیں توفیق دے، مجھے اور آپ کو۔ اگر میرے آپ کے اندر صبر آ گیا تو ظاہر بات ہے اپوزٹ چیزیں آ جائیں، قناعت آ جائے گا، شکر آ جائے گا، توکل آ جائے گی، پھر ایمان کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کا قرب آ جائے گا، پھر ظاہر ہے ساری چیزیں ہمارے لیے میننگ لیس ہونا شروع ہو جائیں گی نا۔